حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کسی پتھر کے خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، ابو بکر کا سر جب بھی جھکا ہے محمد مصطفیٰ کے خدا کے سامنے جھکا ہے۔ آپ بت شکن تھے قبول اسلام سے پہلے بھی اور قبول اسلام کے بعد بھی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی ذات ایسی تھی، آپ کا عقیدہ یہ تھا، آپ کی ذات کے اندر پختگی یہ تھی، عزم یہ تھا کہ آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ آپ کی ذات کے اندر اس کے ساتھ ایک یہ خصوصیت اور صفت بھی تھی کہ جو بتوں کے آگے جھکنے والے تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق کو وہ دیکھتے تھے تو ان کی اس عقیدے کے اندر بھی دراڑ پڑ جایا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آگے آپ کو ایک کافر سردار ملا۔ اس نے کہا کہ اے ابو بکر تو کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اس کافر نے کہا کہ اے ابو بکر تم بڑی اعلیٰ شان کے مالک ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی اعلیٰ شان اور اچھا کردار اور اعلیٰ خصوصیت عطا فرمائی ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری یہ ریاست تمہارے جیسے عظیم انسان سے محروم ہو جائے، اے ابو بکر میری گزارش قبول کرو اور واپس مکے کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ انسان مکے کی طرف لے آیا، آپ کی ہجرت کا ارادہ کینسل ہوا۔ اس نے آ کر کفار مکہ سے کہا کہ آج کے بعد ابو بکر کو کوئی بھی بندہ نقصان نہ دے، کوئی بھی بندہ ابو بکر سے اس وجہ سے نہ لڑے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو میں اپنی پناہ دیتا ہوں۔ وہ ابن دغنہ جو کافر سردار تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی پناہ میں لیا، اپنی حفاظت میں لیا، اور کفار کو یہ بات بتائی کہ آج کے بعد ابو بکر کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ چونکہ وہ ابن دغنہ سردار تھا، سب اس کی بات مانتے تھے، تو انہوں نے ابن دغنہ کی اس پناہ کو، اس کی حفاظت کو قبول کر لیا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی بھی کافر نہ مارتا تھا، نہ سزا دیتا تھا، نہ تانے دیتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے گھر کے اندر ایک مسجد بنا رکھی تھی، آپ اس میں اپنے رب کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا یہ معمول بنایا کہ آپ عبادت اور رب کی قرآن کی تلاوت کرتے، تو کفار مکہ کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس دین کو روکنے کے لیے، ہم جس کتاب کے پیغام کو روکنے کے لیے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ہم جس دین کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، جب ابو بکر اپنے گھر کے اندر اس دین کی کتاب کو پڑھتا ہے، اس دین کے خدا کے پیغام کو پڑھتا ہے، ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر ابو بکر اسی طرح عبادت کرتا رہا، اگر ابو بکر اسی طرح قرآن پڑھتا رہا، اگر ابو بکر اسی طرح اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا رہا، تو ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بھی لات اور منات کا ماننے والا نہیں رہے گا، سب ابو بکر کے محبوب کے عاشق بن جائیں گے۔